نصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم و مکرم، ہمارا درس سورہ نساء آیت نمبر 96 تک ہو گیا تھا. آج 97 نمبر آیت کا درس ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکہ جن کو وفات دیتے ہیں ہمارے ملائک، فرشتے جن کی روح قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں ان کا روح قبض کرتے ہیں فرشتے کہ وہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. فرشتے ان سے کہتے ہیں قالوا فیما کنتم، کہ تم کس حال میں تھے، کائے میں تھے، کیا کر رہے تھے. قالوا كنا مستضعفین فی الارض، جو وفات پائے جاتے وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے، ہمیں کمزور بنایا گیا تھا. قالوا لم تکن ارض اللہ واسعۃ، فرشتے پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، فراخ نہیں تھی، کھلی نہیں تھی. فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کرتے، جہاں پر تم پر اللہ کی بندگی پر پابندی تھی تو چھوڑ دیتے وہ زمین، دوسری طرف چلے جاتے. کتنا سخت وعید ہے. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، انہوں نے ترک ہجرت کی، لہذا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قرآن سے عقیدہ بنتا ہے، جعلی لوگوں سے چھٹکارا ہوتا ہے کہ صرف دین نماز کا نام نہیں کہ ہم نے، بعض تو نماز بھی چھوڑے، بعض تو صرف کہتے ہیں کلمہ تک بھی صحیح نہیں آتا. میں نے بولا بہت سخت کڑی بات ہے. پھر میں ایسے لوگوں کو سناتا ہوں، تو کیا سمجھتا ہے، تیرا کردار ہندو سے گھرا ہوا ہے، تیرا نظریہ ایک ہندو، تیرے بارے تجھ سے زیادہ تو اللہ کا نام وہ ہندو لیتا ہے. تو یہ تھوڑی ہے کہ تیرا یہ دین قبول ہوگا. تو نبی کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کے بارے میں بھی پتہ نہیں، جو تمہارے سانس سے چلانے والا ہے. اور تو سمجھتا ہے کہ اس اسلام سے بدکاری کا موقع ملا، ان غیروں سے آگے ہو، شراب میں تم ان سے آگے ہو، فساد میں آگے ہو، تو کیا ہے کے لیے وہ تم نے کیا سمجھ رکھا. یہ آیتیں سوچنے پر مجبور کرتی انسان کو کہ مکہ میں جو یہ مکے والوں کے بارے میں، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی. مکہ کون سی جگہ، دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے، مبارک. رب فرماتے قرآن میں کہ برکت والی جگہ. ایک نماز پڑھو، کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000. لیکن جب اللہ کی بندگی پر پابندی تھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے وحدانیت کا پیغام پھیلا رہے تھے، وہ پریشان کرتے، بولے یہاں سے اب چلے جائیں، اب یہاں کوئی کلمہ گویا نہیں رہے گا. اس کی مزید تفسیر کرتا ہوں. الا المستضعفین، مگر جو واقعی کمزور ہوں، من الرجال والنساء، مرد عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، جو خفیہ تدبیر پر قدرت نہیں رکھتے کہ چھپ کے سے نکل جائیں، کمزور ہیں ہر طرف سے، نہ راستے کا پتہ ہے، ولا یہدون سبیلا، اور نہ راستہ جانتے ہیں. مکے میں
ایسے مقصور ہیں کہ نہ خود راستہ جانتے ہیں، اور ظالم ان کو گھیرا ہوئے کہ کہاں جاؤ گے۔ حقیقتاً اب اللہ جانتا ہے نا کہ حقیقتاً کمزور کون ہے۔ فاولئک، یہ لوگ، عسى اللہ، قریب ہے، ان یعفو عنہم، کہ اللہ ان کے درگزر فرما دے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ غفور، اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَمَنْ يُهَاجِرْ، اور جو ہجرت کر کے فی سبیل اللہ کے راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا، تو وہ زمین میں بہت ساری جگہ وسعت پائے گا، وسعہ، وسعت اور مراغمن جگہ۔ وَمَنْ يَخْرُجْ، جو نکلا من بیتی، اپنے گھر سے، مہاجر، ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ ورسولہ، اللہ و اللہ کے رسول کی طرف، ثم يدرک الموت، اپنے منزل تک پہنچنے سے، ایک صحابی نکلا، بولا مجھے بچوں لے جاؤ یہاں سے، اور جیسے انہوں نے کہا اللہ تنعیم کے مقام تک گیا، 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ فرشتوں نے روح قبض کر لی۔ اب مشرکین نظر آتے کہ چلو یہ کہا تھا، اللہ نے بولا نہیں، فقط وقع اجر علی اللہ، تو بے شک اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر آ گیا۔ اب وکان اللہ غفور رحیمہ، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ واقعات جو ہے اس میں چند مختصر سی تشریح کی کریں کہ جب ہجرت کا حکم آیا کہ اس سے ہجرت کرو مکے سے، تو اکثریت تو چلی گئی، لیکن کچھ وہاں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے وہاں رہ گئے۔ تو یہ آیت کریمہ مکہ معظمہ کے ان مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی جو بظاہر مسلمان تو ہو گئے تھے مگر ہجرت فرض تھی، اور یہ ہجرت کر بھی سکتے تھے مگر نہ کی۔ دیکھیں اب دیکھیں ہجرت، آپ دیکھیں مسلمانوں، سوچنے پر تمہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ فرض کا ترک کیا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج مسلمان پر نماز فرض ہے، لیٹا ہوا ہے، دنیا کے 2 ٹکوں کے لیے تو اٹھتا ہے، لیکن نماز اس کو نہیں آتی، نہ آتی ہے نہ پڑھتا ہے۔ شراب حرام ہے، اس کو پیتا ہے۔ بدکاری حرام ہے، کرتا ہے۔ والدین کو ستانا حرام ہے، ستا رہا ہے۔ پڑوسیوں سے برا سلوک کرنا حرام ہے، کر رہا ہے۔ کون سا کام کر رہے ہیں؟ ایک فرض نہیں، ہزاروں فرض کا ترک ہے، اور اس کے بعد اس پر خوش بھی ہے۔ کہتے ہیں یہ کیا، کون سی بات ہے بھائی، ذرا قرآن پڑھو نا۔ کیا انہوں نے اللہ کو نہیں مانا؟ کیا حضور کے منکر تھے؟ لیکن ہو سکتا ہے، اب یہ تو اللہ جانتا ہے نا، کہ انہوں نے کہا کہ چلو یہاں اپنا کاروبار بھی ہے، اپنا شہر بھی ہے، آپ کوئی اپنی پراپرٹی چھوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا۔ کہتے زمین وہاں گرم ہوتی جہاں آگ جل رہی ہوتی، یہ تو ان کو پتہ چلتا ہے، جو اپنے گھر کاروبار چھوڑے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ ہاں یہ تو آسان سی بات ہے نا، میں کر لوں گا، جب آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ قربانی دینا کتنا مشکل ہے۔ ہجرت فرض تھی، اور ہجرت کر بھی سکتے تھے مگر نہ کی۔ جنگ بدر میں مجبوراً کفار کے ساتھ آئے، اور پھر کافروں سے مل کر مسلمانوں کے لیے مجبوراً کہ بھائی کہ ابو جہل، ابو عثمان، یہ تو بڑے تھے نا، کہ نکلو۔ اب کوئی بھی کسی بستی کا وڈیرا ہو اور کسان مزدور ہو، ان کی مرضی تھوڑی جلدی، بولے چل نکل بھائی۔ بڑوں کی بات تو پھر کسی حالت میں ماننی پڑتی ہے۔ جنگ بدر میں لے کر آ گئے، اب اس میں جو ہے نا وہ مارے گئے۔ کون سے لوگ جو کلمہ بھی پڑھتے تھے لیکن مکہ میں رہ گئے، پھر ان کی طرف سے آ گئے۔ اب یہ بڑی پریشانی ہو گئی کہ بعض نے کہا کہ یار ان کے لیے تو دعائے مغفرت کرنی چاہیے، تو مجبوری ہے۔ بعض نے کہا نہیں، یہاں پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کفار کے ساتھ رہنا اور بلا وجہ ہجرت نہ کرنا اپنے پر ظلم کرنا ہے۔ تو فرشتے پھر ان سے پوچھتے ہیں، ہاں کہ تم کاہے میں تھے، کیا کرتے تھے؟ کیا اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی؟ فرشتے ان سے کہتے کشادہ نہیں تھی؟ تو
تو ان سے مرتے وقت فرشتے یہ گفتگو کریں گے. خیال ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہجرت کے بعد مسلمانوں کو بلا مجبوری مکے میں رہنا حرام ہو گیا تھا، اگرچہ کعبہ معظمہ وغیرہ سب کچھ تھا، لیکن جب حضور نہ تھا تو دین کیا ہے؟ حضور کے فرامین کا تصدیق. حضور نے جو کہہ دیا اس کی تصدیق کرو اور اس کو عملی جانا پہنا اور زبان سے اقرار کرو. یہ تو ایمان ہے. الایمان التصدیق بما جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی دین ہے نا. آج کا مسلمان شادیوں میں کیا کرتا ہے؟ جو ان کے گھر والے چاہتے ہیں، جو معاشرہ چاہتا ہے. مولوی کی بات چھوڑو، مولوی کی بات بھائی، یہ مولوی کی بات نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے نبی جو پیغام لے کر ہے وہ بات تمہیں بتا رہا ہے. مولوی کی بات چھوڑو، بیگم صاحب ناراض ہو جائے گی، روٹی نہیں پکائے گی. ارے یہی تو ایمان ہے. بیگم نہیں، والدین سامنے نہیں آ سکتے اللہ کے نبی کے مقابلے میں. تو کوئی کہتے بیگم ناراض ہوتی ہے، وہ کہتی یہ ہوگا. میں نے بولا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. بولے سے جی کیا کریں؟ بولے شروع سے پخل کی دلگا کھنے کہتے لی تھی. ہمارے پٹھان کہتے ہیں انہوں نے شروع سے اس کے دان دیکھ لیے. جو لوگ بچڑا گائے وغیرہ خریدتے نا دان دیکھ لیتے. اس نے پہلے سے آزمائش ہو رہا کتنے پانی میں، ہاں میں دباؤ کروں گی، وہ ویسے بھی وہ مولوی کے پاس نہیں جاننا ورنہ سیدھا کر دوں گا یا تو رہ گیا. وہ بولے نہیں بیگم جب تو میری دنیا بھی ہے. میرے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اچھے لوگوں کا طریقہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کے مقابلے میں تو نہ ہے نا. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، انسانوں میں کمزور صنف ہے، لیکن اس کمزور وہ کیا طاقتور بن جائے. اکثر جو خرافات ہوتے ہیں عورتوں میں ہوتے ہیں نا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہماری مائیں، میری بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، فیملی ہے، لیکن مردوں کے مقابلے میں زیادہ خرافات ان میں ہوتے ہیں. میت ہو جائے تب بھی وہاں زیادہ شروع ہیں گریبان پھاڑ رہی ہے، منہ پہ چماٹے لگ رہی ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ بس یہ کچھ گا رہی ہیں، بس لگی ہوئی ہیں. مرد کی بھی والدہ انتقال کر گئی اور ایک عورت کے بھی والدہ انتقال کر گئی. دونوں بھائی انسان رو رہے ہیں، لیکن مرد کا ایک طریقہ ہے نا، آنسو بہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ تو بول کیا رہی ہے اور یہ تماچے کیوں مار رہی ہے؟ جو کہ حضور نے فرمایا تم ایسے ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے قیامت کے دن. شادی میں دلہا بھی ہے، دلہن بھی ہے، دلہا کے بھی بھائی ہے، لیکن بہن بھی ہے. بھائی تو صحیح چل رہے ہیں، وہ پتہ نہیں مجھے، اگر یہاں کچھ گڑبڑ ہو تو مجھے بتا دے کہ یہاں دلہا کے بھائی کیا کرتا ہے. اگر خرافات کرے تو مجھے نشاندہی بتا دیا کرے تاکہ پھر میں ان کو صحیح ٹھکانے پہنچاؤں. ہاں کیا کرتا ہے؟ اچھا مجھے پھر یہ جو جتنے بھی خرافات ہوتے ہیں نا یہ مجھے بتا دیا کرے. تو پھر فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ علم تکن، کیا نہ تھی ارض اللہ، اللہ کی زمین، واسعۃ کشادہ فتہاجروا، تم اس میں ہجرت کرتے. معلوم ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق ہے جو اپنے کو ہجرت سے معذور سمجھتے تھے لیکن واقع میں معذور نہ تھے. واقع معذوروں سے یہ باز پرس تو نہیں ہوگی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن واقع میں وہ معذور نہ تھے. فرشتے اب ان سے پوچھ رہے ہیں اور دیگر آیت سے معلوم ہو رہا ہے، لہذا آیات میں تعارض نہیں ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تقیہ نہیں چلتا دین میں. کیا نہیں چلتا؟ تقیہ تو جانتے ہو نا، ہم ہیں پکے تقیہ جانتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں خلفائے ثلاثہ جو تھے، خلیفہ اول، ثالث، ثانی اور دوسرے تیسرے خلیفہ جو تھے، یہ قابض تھے، انہوں نے جبران خلافت لی تھی. اور حضرت علی جو ہے نا وہ تقیہ کیے ہوئے تھے، ویسے ان سے ہاتھ ملا رہے تھے، ان کو مشورہ دے رہے تھے، یہ تقیہ کیا ہوا تھا اس نے. ہم نے بولا پھر تو انہوں نے بھی تو تقیہ کیا، مکے میں رہے، تو پھر کیوں سزا مل رہی ہے؟ تقیہ کیا ہوتا نا، اسے ڈر رہے تھے، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ ان کو وہ کر رہا ہے؟ بھائی وہ طاقتور تھے مکے والے نا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر وہ طاقتور تھے، حضرت علی ڈر گئے تھے، اس نے بولے نہیں بھائی تم صحیح ہو، لیکن اصل میں تو وہ قابض تھے، وہ صحیح تو نہیں تھے. جو یہ عقیدہ رکھے قرآن اس کا رد کر رہے کہ نہیں بھائی ایسے نہیں تھے. حضرت علی تو وہ تو اسد اللہ تھے، وہ تو اللہ کے شیر تھے.
اس لیے تو ان کا بیٹا جا کے کربلا کے میدان میں سب کچھ قربان کر رہے کہ دیکھیں لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا والد کیسے، جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو کہ امیر معاویہ کے بیٹے کے، ایک صحابی کے بیٹے کے سامنے سر نہیں جھکاتا، تو حضرت علی پھر کیسے جھکاتا؟ تو تقیہ کا قلع کم کہ تم کہتا چلو ٹھیک ہے، نہیں، پابندی ہے، شریعت نے پابندی لگائی۔ یہاں پہ دیکھو کہ اگر وہ ہماری آیتوں کے متعلق اے انسان، اے مخاطب، کوئی کج باسی کرتے ہوں تو ان کے پاس نہ بیٹھیں، ان سے اعراض کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ یا اگر شیطان تمہیں بھلا دے اور تو بیٹھے ایسے جگہ جہاں میں دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہے، فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ بیٹھنے پر پابندی ہے، وہاں جانے پر پابندی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے تقیہ کیا ہوا تھا، میں تو کچھ کیوں نہیں بول سکتا بھئی، اللہ نے جان دی ہوئی اس پر۔ آپ خواجہ غریب نواز کے واقعات سنتے ہیں تو بھئی وہ تو پورے اجمیر شریف کے راجے جمع ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، لیکن وہ تو گھبرا نہیں رہے، بولے نہیں، واحد لا شریک اللہ معبود برحق ہے۔ تو کتنی بہادری کی انہوں نے، تو پہلے تو سمجھا چلے درویش لوگ ہیں کچھ ادھر ادھر، جب حالات دیکھ رہیں گے پھر کچھ وہ جادوگروں کے بھی ہر جگہ اب حق کے سامنے کون آ سکتا ہے؟ شکستیں جا رہی ہیں۔ انہوں نے بولا، ارے راجہ نے بولا اب جو ہے نا ان پر کھل کر حملہ کرنا ہوگا۔ پہلے تو وہ جیسے آئے نا بیٹھے اجمیر شریف میں، تو بولا یہاں نہیں بیٹھو، یہاں اس کے اونٹ بیٹھتے ہیں بادشاہ۔ نے بولا اچھا بیٹھے رہیں، چلے گئے۔ بولا اس سے بولا بیٹھے رہیں، اللہ کے ولی کے زبان سے جو نکلتے ہوتے وہ آ کے بٹھا دی، وہ بیٹھے رہے، اب اٹھا رہے اٹھ ہی نہیں رہے۔ بولے یہ کیا ہوا؟ بولے یار اس ملنگوں میں تو کچھ ہے۔ پھر گئے، بولا وہ بولے چلو اٹھ جاؤ۔ اب اللہ کو جو راضی کرتے تو طاقت پھر دیکھے، بولے بیٹھے رہے۔ پھر بھی جب حالات آخر خطرناک ہوئے نا، بولے اب تو ان کو زبردستی کریں گے، یہ تو آگے بڑھ رہے ہیں بھائی، لوگ بتوں کو توڑ رہے ہیں، ادھر ادھر یہ حالات بگڑ رہے ہیں۔ پھر بولے چند افراد ہیں، ہم کروڑوں کی تعداد سے ہیں، یہ پورا پاکستان ہندوستان یہ سب یہی کی تھا۔ تو ادھر جو ہے نا انہوں نے شہاب الدین، سلطان شہاب الدین غزنوی کو خواب میں بتا، بولا دیکھ، پہلے وہ ایک مرتبہ شکست کھا گئے تھے، اس سے پہلے بولا اب جو ہے نا حملہ کرو۔ بولا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ ادھر وہ 1,00,000 سے اوپر لشکر تیار کر کے آ گئے، یہ تو بہت زیادہ تھے لیکن اب حق کے سامنے کیا ہوتا ہے۔ اور وہاں جو شمس الدین ایسے کوئی جو بادشاہ بعد میں تھا نا، تو خواجہ غریب نواز نے پہلے بتایا تھے، بولا یہ نوجوان اس ملک کا بادشاہ بنے گا۔ وہی جب بادشاہ بنا پھر لوگوں نے گڑبڑ کی، تو دیکھا اس سے راستے اللہ والوں کے سامنے نا، دنیا بالکل وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مدد کرنے والے جب اللہ ہو تو کون شکست کھا سکتے ہیں۔ اب ہم کروڑوں کے تعداد سے، لیکن ہمارا کردار صحیح نہیں یار۔ وہ چند افراد تھے لیکن وہ ایسے پکے نمازی تھے اور ایسے پکے مسلمان تھے کہ بس ان کا مرنا جینا سب اللہ کے لیے۔ آج اس کے عرس منائے جاتے ہیں، ان کے واقعات، لیکن عمل وہی ہوگا، بس ہم تو صرف بریانی کے لیے عرس میں آئے۔ اس لیے تھوڑی ہے کہ میں صبح کی نماز پڑھوں گا، یا میں تو پروگرام آؤں گا رات کو 12 بجے پروگرام میں آؤں گا، لیکن نماز تھوڑی پڑھوں گا۔ واہ بھائی واہ، یہ صحیح ہو، تو خود ظالم ہے۔ تو اللہ ظالموں کی مدد تھوڑی کرتا ہے، ظالموں پر اللہ لعنت کرتا ہے، انہیں ذلیل کرتا ہے۔ پھر ان کے پاس کون سے طاقتیں تھی سوائے اللہ کی طاقت کے؟ اور کیا طاقتیں تھی؟ تو اس سے تقیہ کی جڑ کٹ گئی، کیونکہ مسلمان کو اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ کافروں میں اپنا ایمان چھپا کر زندگی گزار دے۔ اور آج مسلمان عورتوں میں بھی سر جھکائے ہوئے، چلو کوئی بولے غلط ہے، مولوی یوں کہتے لیکن یہ گھر والے ناراض ہوں، یہ ناراض ہوں۔ ارے پوری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ اور اللہ کا رضو کرو، قرآن کہتا ہے راضی کرو بس۔ اب ان کو راضی کرو گے تو اللہ کو یہ تھوڑی راضی ہو سکتا ہے۔
دو کشتیوں میں سفر نہیں ہوتا. بولو ٹھیک ہے, آپ کی بات کوئی بھی ہو, بولا وہ اللہ واللہ کے نبی کے قانون کے خلاف نہ ہو, اللہ کی بندگی کے خلاف نہ ہو, شریعت کے رسول اللہ کے سنت کے خلاف نہ ہو, کوئی بھی بات ہم مانو. بھائی کون سا مسلمان ہے کہ اس پہ ناراض ہوگا؟ آپ اگر اس میں غصہ کریں, بائیکاٹ کریں, تو مذہب ہی تو آئے کہ بھائی اب کوئی بھی آپ سے میرے بائیکاٹ ہے. لوگ بیویوں کو طلاق دیتے نہیں دیتے؟ یہ بتاؤ. دیتے نا. اگر کوئی ایسے دے دے کہ بھائی میں نے تو صرف اس لیے دی, اس نے بولا کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں ہوگا, تو مزہ نہ آ جائے. میرے تو عقیدہ قرآن میں ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھی کہ اللہ تمہیں ان سے اچھی بیوی عطا کرے. تو غیرت کر کے دیکھ, کل کو کوئی اور عورت ایسے نہیں اٹھے گی کہ شوہر دیکھ لینا میں نے پردہ نہیں کرنا. بولے چت, میں نے جو ہے نا یہ چیزیں کرنی جو کھلم شریعت کے خلاف, مرد ہو یا عورت, ہم کسی کا لحاظ اس میں نہیں کرتے. شریعت اللہ واللہ کے نبی کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے, باپ ہو بیٹا, قرآن خود کہتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 پڑھ لو, 24 پڑھ لو, سورہ مجادلہ میں پڑھ لو, ایمان کے لیے شرط ہے. حضور علیہ السلام مخلوق میں سب سے زیادہ محبت آپ کے دل میں ہو, تو بھائی کسی اور کی بات اگر مانتے ہو تو وہ اس کی محبت حضور کی محبت پر غالب ہوگی نا, اس لیے آپ ایسے نہیں کرتے. اللہ ہمیں بچائے, بولو امین. اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت کرے, بولو امین. تو ایمان کو چھپا کر کافر میں زندگی نہ گزارے, اور ان کی خوشامد کرتا ہے ایسے نہ کرے, بلکہ دارالکفر سے ہجرت کرنا واجب قرار دیا گیا. اگر خلفائے ثلاثہ کی خلافت حق نہ ہوتی اور ان کے زمانے میں حرمین طیبین میں دارالکفر بن گیا, یہ کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہو نا, کہ انہوں نے یوں بولا تھا. ہم بخت تو ہم کسی کا نام نہیں لیتے بھائی, کوئی بھی باطل ہے آپ نے اوپر لے تو ہم تو اس کا معنی ٹھیکہ تو نہیں لکھا ہوا. ہم تو کہتے ہیں سب سے حضور علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح عدل کیا وہ سب سے پہلے وہ صدیق اکبر تھے, ان کے دوسرے نمبر پر عمر فاروق تھے, تیسرے نمبر پر حضرت عثمان تھے, چوتھے نمبر پر حضرت علی تھے. ان جیسے تو کوئی دنیا میں مثال ہی قائم نہیں کر سکتی. ہمارا تو عقیدہ زبردست ہے. لیکن جو یہ کہتا ہے ہاں کہ حرمین شریفین طیبین میں دارالکفر بن گئے ہوتے, تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ یا ان سے جہاد کرتے یا وہاں سے ہجرت کر جاتے, کیونکہ یہ تو قیامت تک ہے نا. جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ امیر معاویہ سے بغاوت کے بنا پر, اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید سے اس کے فسق کے وجہ سے جنگ کر سکتے تھے, تو حضرت علی بھی خلفائے ثلاثہ سے ضرور جنگ کرتے. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے جو آپس میں وہ تھے مشاجرات ہے, یہ اجتہادی طور پر تھے. ہم ایک کو بھی نہ باغی کہتے ہیں نہ ان کے خلاف بولتے ہیں. حضرت علی کی تو شان ہی, وہ تو خلفائے ثلاثہ اربعہ میں چوتھے نمبر پہ. امیر معاویہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہے, لیکن موازنہ حضرت علی سے نہیں ہے ان کا. لیکن یہ اپنی جگہ کہ وہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہے, بڑے مجاہد ہے, یہ اپنی جگہ. فولاک ماؤ جہنم, پھر ان لوگوں کا ٹھکانہ قرآن کہتا ہے جہنم ہے. وساعت مصیرا, اور بہت بری جگہ پلٹنے کی. الا المستضعفین, ما سوا ان کمزوروں کے مرد عورتوں سے, والولدان, اور بچوں سے, لا یستطیعون حیلہ, جو کوئی تدبیر ان سے نہ پڑی, یعنی جو واقعی معذور ہیں, ہجرت پر قادر نہیں ہے, جیسے سیدنا حضرت عباس جو جنگ بدر میں کفار کے ساتھ جبرن آئے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ کوئی عباس کو قتل نہ کرے, وہ بخوشی ہمارے مقابل نہیں آئے, مجبور لائے گئے. وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا, اور وہ راستہ جانے کے کیسے مکے سے نکل جائے, ان وجوہ سے وہ ہجرت نہ کر سکے, لہذا وہ معذور ہیں. معلوم ہے کہ جو سفر نہ کر سکے یا جسے دارالاسلام کا راستہ معلوم نہ ہو, وہ دارالحرب میں رہ رہے, اس پر پابندی نہیں ہے. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ, تو یہ لوگ قریب ہے کہ اللہ ایسوں سے درگزر کر لے, معاف کر دے اللہ تعالیٰ ان کو. کان اللہ عفوا غفورا, اللہ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے ایسے لوگوں کے لیے.
کل انشاءاللہ اس میں مزید یہ آخری آیت وہ پڑھیں گے 100 نمبر تک، کیونکہ اس میں بھی یجد فی الارض مراغمن کثیرا، مراغمن کا معنی کریں گے کہ کیا یہ مراغمن کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ کریم مولا سے دعا قرآن مجید فرقان مجید کی تعلیمات سے بہرمند فرمائے، عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ کریم مولا تیرے رضا کے لیے تو توفیق عطا فرمانے والے اللہ تعالیٰ، ہمیں تیرے بندگی کی توفیق عطا اور ہم پیارے نبی کی محبت، ان کی پیاری شریعت و سنتوں کے مطابق حاضرین سامعین یا اللہ صلی اللہ قرآن سننا ہمارا سنانا قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔